حضرت متوکل نے کہا کہ کسی طریقے سے عزاداری کو رکوا دو اور آثار حسین کو مٹا دو، اور اس نے تمام کے تمام لوگوں کو، شیعوں کو منع کر دیا کہ کوئی مجلس نہیں کر سکتا۔ دیکھا کہ لوگ پھر بھی چھپ چھپ کے سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا چلے جاتے۔ مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ کربلا کی زیارت کو بند کر دو۔ ایک مرتبہ پابندی لگی، کہا کہ کربلا کی زیارت کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ کربلا جانا بند پھر بھی نہیں ہوئے۔ اس نے کہا لوگوں سے کہو کہ جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا جو زیارت کرے گا۔ لوگوں نے پیسے ادا کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ تاریخ بغداد اہل سنت کی مورخ نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب پابندی لگی نا تو پورے بغداد پہ پہرے بٹھا دیے گئے اور کہا جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کا ہاتھ کاٹ دینا۔ کہا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون پورے بغداد پہ پہنچی، جب پہنچی نا تو متوکل کے سپاہیوں نے کہا کہ اے بوڑھی خاتون کیا آپ نہیں جانتی جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ کہا پھر آپ ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہیں؟ کہا ہاں میں ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ کہا اچھا ہاتھ نکالو ہم ہاتھ کو کاٹیں گے۔ تو اس خاتون نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ کو سامنے رکھا، کہا میرا ہاتھ کاٹ دو۔ کہا نہیں ہم الٹا ہاتھ نہیں کاٹتے، ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں۔ کہا سیدھا ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا۔ یہ عظمت تھی زیارت سید الشہداء کی۔ کہا تم نے پچھلے سال میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ کہا ایک ہاتھ کٹوا چکی ہو پھر آ گئی ہو؟ کہا اگر میرے 10 ہاتھ ہوتے تو مولا کی زیارت کے لیے 10 ہاتھ کٹوا دیتے۔ ان کا جذبہ کیا تھا۔ متوکل سازشیں کرتا رہا، ایک مرتبہ اس نے آواز دی، اس نے کہا کوشش کرو کہ یہ لوگ زیارت بند نہیں کر رہے، یہاں تک کہ بعض اوقات 2 افراد جاتے تھے ایک کو قتل کر دیتے تھے۔ تاریخ بغدادی کی حاشیے پہ موجود ہے کہ ایک بوڑھی خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری بینائی چلی گئی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے بڑھاپے میں ایک مرتبہ مولا حسین کی زیارت کروا دے۔ تو بیٹے نے کہا اچھا اماں۔ وہ اپنی ماں کو کاندھے پہ سوار کر کے پیدل چلنے لگا۔ جیسے پورے بغداد پہ پہنچا گا کہ کیا کرنے آئے ہو، انہوں نے اس کا تمسخر کیا، مذاق اڑایا، کہا کہ میں اپنی ماں کو زیارت کرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اس آدمی کا گلا کاٹا اور اس کو پورے بغداد سے باقاعدہ دجلہ کے اندر دھکیل دیا، وہ گر گیا۔ اس کی ماں نابینا تھی، اس نے کہا کہ کیا بات ہے میں تو چل نہیں پاتی ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ اپنے بیٹے کو جا کے امام حسین سے مانگ لے، ہم نے مار دیا ہے۔ اب وہ رونے لگی۔ اس کے ایک مرتبہ جب دل ٹوٹا نا، جب ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں کے صبر کے لیے کسی زینب کا کلیجہ چاہیے، کسی جناب زینب کا کلیجہ چاہیے، وہ برداشت نہیں کر سکی۔ تو اس نے فوراً شکوہ شروع کر دیا، کہا میں امام حسین کی زیارت کے لیے آئی تھی اور میرا بیٹا چھین لیا گیا ہے، کہا ہے مولا عباس میرا بیٹا واپس کیوں نہیں کرتے؟ تاریخ بغداد والا کہتا ہے کچھ ہی دیر میں دیکھا، کہا کہ اماں شکوہ نہ کرتی، مجھے مولا عباس واپس لے آئے ہیں۔ جب واپس آیا کہا کہ بیٹا تم چلے گئے تھے، کہا ہاں مجھے مار دیا تھا کہ مجھے دوبارہ پروردگارہ۔ یہ ہے زیارت سید الشہداء کہ جس کے اندر کتنے مظالم ہوئے۔ آج آپ کے لیے کتنی آسان زیارت ہے، آپ کتنی آسانی سے بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں۔ متوکل نے دیکھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے عزاداری نہیں رک رہی، جو کچھ کر رہا ہے امام حسین کے لوگ زیارت کو نہیں چھوڑتے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو کسی طریقے سے امام حسین کی قبر پہ، میں امام حسین کہہ رہا ہوں وہ تو نام لیا کرتا تھا، کہ حسین کی قبر پہ ہل چلا دو اور یہاں پہ پودے اگا دو، لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ قبریں کہاں تھیں، یہ ساری قبریں ختم ہو جائیں۔ تو ایک مرتبہ اس کو لوگوں نے بتایا، کہا کہ ہم نے ہل چلانے کی کوشش کی ہے لیکن جو ہم بیل لے کے گئے تھے وہ حسین کی قبر پہ نہیں چڑھ رہے، وہاں پہ رک گئے ہیں۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جانور ہے، جانور کو کیا معلوم یہاں پہ کون ہے؟ کہا کہ آپ خود آ کے دیکھ لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک عصا لیا اور بیل کو مارنا شروع کیا، بیل مر گیا لیکن قبر حسین پہ نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا عجیب و غریب چیز ہے، یہ ہر چیز حسین ہی سے کیوں؟ قدرت کو ضد ہے کہ سچائی مٹنے نہ پائے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ دیکھو فرات سے ایک نہر کو کھود کے لے کے آؤ اور قبر حسین سے گزار دو، جب پانی کے نیچے آ جائیں گے نا شہداء کی قبر، حسین کی قبر، تو خود بخود نشان مٹ جائیں گے۔ ایک مرتبہ فرات کے لیے نیا راستہ کھودنا شروع کیا، قبر حسین تک پہنچایا، کہا کہ اب پانی کو چھوڑ دو۔ جیسے پانی کو چھوڑا گیا بہت تیزی سے فرات کا پانی بہتا ہوا آیا، جیسے قبر سید الشہداء پہ پہنچا 2 حصوں میں تقسیم ہو کے گزر گیا۔ بیچ میں قبر سید الشہداء تھی، دونوں طرف سے دریا بہ رہا تھا۔ متوکل نے کہا یہ تم نے کیا کیا، یہ قبر حسین کو بیچ میں کیوں لے آئے؟ کہا یہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ دریا خود بخود حسین کی قبر پہ آنے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ کہا دوبارہ اس نہر کو بند کر دو، اگر شیعہ دیکھ لیں گے ان کا ایمان بڑھ جائے گا۔ حضرات آپ لوگوں نے اتنا ظلم نہیں دیکھا جتنا گزشتہ شیعہ دیکھ گئے ہیں، ابھی اتنی بے صبری نہ کیجیے، اپنے ایمان کو باقی رکھیے، مضبوطی سے تھامے رکھیے اپنے نسلوں کے اندر۔ آپ کا ماننا کافی نہیں ہے، نسلوں میں حسین کی محبت کو منتقل کرنا ضروری ہے۔